سی ایس ایس کا ایگزام آپ 30 سال سے زیادہ عمر میں ہو تو نہیں دے سکتے جی، اور جتنا جلدی دو گے آپ کی سینیورٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے. آبائی شہر آبائی گاؤں وہ ہیں جی اسسٹنٹ کمشنر بھیرا. السلام علیکم، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں AHS میں. تو آج جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنے آبائی شہر آبائی گاؤں بھیرا میں موجود ہوں، اور میرے آج ہم جن سے آپ کی ملاقات کروائیں گے وہ ہیں جی اسسٹنٹ کمشنر بھیرا. جیسے کہ ان کے آفس کے سامنے ہم موجود ہیں، تو ابھی اندر چلتے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. تو ابھی ہم اسسٹنٹ کمشنر آفس کے اندر ہیں. یہ اسٹاف کا روم ہے اور یہ کانفرنس روم ہے، یہاں پہ کانفرنس ہوتی ہے. اور یہ سر کا روم ہے، اسپیشلی آئے ہم سر کے روم پہ. یہ سر کا روم ہے اور سی ایس ایس کے ذریعے سر یہاں تک پہنچے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر بھیرا محمد مرتضیٰ صاحب. تو سر کا روم آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم سر. اور سر آپ ٹھیک ٹھاک؟ صحت بھی ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک. مہربانی، آپ سناؤ خیریت؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، دعائیں آپ کی. ہمارے بھیرا کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا کانفرنس روم، میٹنگ روم. تو ابھی یہاں پہ وہ آ رہے ہیں، تھوڑے سے ان کے فائلز تھیں تو وہ کلیئر کر کے آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ان کا انٹرویو کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی نالج ملے اور آپ لوگوں کے اندر بھی ارج پیدا ہو. تو ابھی سر جیسے ہی آتے ہیں مرتضیٰ صاحب تو ان سے انٹرویو لیتے ہیں. آپ فریکوینٹلی واپس آتے ہو؟ منتھ میں 3 سے 4 چکر لگ جاتے ہیں. 3 سے 4 مہینے میں لگ جاتے ہیں؟ نہیں، منتھ میں لگ جاتے ہیں 3 سے 4 چکر پھر. ٹھیک ہو جی. چلو اچھا، آتے رہا کرو کیونکہ بھیرا والے اکثر لوگ نا شہر سے باہر رہتے ہیں، تو شہر جو ہے نا اس سے جس طرح بھی آج کل محرم چل رہا ہے، اس کے علاوہ رمضان شریف ہو، عید ہو، اس پہ شہر میں رش لگتا ہے جی. باقی پہ سارے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں پہ ایسے مصروف رہتے ہیں. ایسے ہی. ٹھیک ہے. ہاں جی، کیا سوال ہے آپ کے؟ سر کیا چل ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ. صحت بھی ٹھیک ہے. ورکنگ بہت ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سر آپ کی. سر مین چیز جس سے مجھے آپ سے ملنے پہ نا مجبور کیا وہ یہ تھا کہ ایک شہر کا اسسٹنٹ کمشنر اور سائیکل پہ بغیر پروٹوکول کے آپ راؤنڈ کر رہے تھے، چیکنگ کر رہے تھے. تو سر یہ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ کیسے پیش ہوئی؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو میں آپ کو بڑی سی ایک مطلب خوبصورت سی وجہ یہ بتا دوں کہ جی جو کہ ہے بھی کہ مطلب آپ جب آپ میں مزے کی اس کی 3 وجوہات. پہلی وجہ اس کی ہے کہ بھیرا کی جو اندر کی گلیاں ہیں وہ اتنی ٹائٹ ہے کہ گاڑی ادھر جاتی نہیں ہے، اور اس میں جب آپ چیکنگ کرنے جائیں اگر آپ پیدل کریں تو آپ کو کئی گھنٹے لگتے ہیں اس کے اندر. تو میں نے اس لیے سائیکل پہلے تو اس لیے منگوائی کہ یار سائیکل کے اوپر آپ ایزیلی چیک کر سکتے. جب میں نے منگوا لی تو مجھے اس کے دوسرے فائدے پتہ چلنا شروع ہوئے کہ مثلاً جب اے سی کی گاڑی کہیں مڑتی ہے یا ہمارا سائرن لگا ہوتا ہے یا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے تو جو بھی بندہ وائلیشن کر رہا ہوتا ہے وہ اسی وقت گھبرا کے اپنی پرائس لسٹ نکال لیتا ہے، یا اگر ایس او پی وائلیشن ہم چیک کر رہے ہیں تو وہ شٹر بند کر کے بھاگ جائے گا. اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. تو پھر میں نے یہ کیا کہ اگر میری گاڑی پیچھے آ بھی رہی ہو، میں آگے سائیکل پہ چلا جاتا ہوں تو میں اس طرح سے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے ہو جو بھی بندہ کوئی مسئلہ کر رہا ہو. یہ اس کا دوسرا بڑا فائدہ ہے. اور تیسرا بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہم دفتر میں بیٹھ کے نا ہمیں ایک آپ اکثر دیکھو گے آفیسرس کو کسی کی کمر میں درد ہے، نہ صرف آفیسرس کی، عام جو ہمارے ورکنگ لوگ ہیں جتنے بھی آفیسرس ہیں بیٹھ کے لوگوں نے اپنی کمر خراب کی ہوئی ہے، اپنی صحت خراب کی ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا موقع مل جاتا ہے کیونکہ ہمارا تقریباً مطلب 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تقریباً. جی. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں آفس بیٹھتا ہوں تو 4 5 6 7 8 9 گھنٹے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ایک موقع اچھا مل جاتا ہے کہ ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے
اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں کام بھی چلتا ہے. سر تو بھیرا سٹی آپ کی فرسٹ پوسٹنگ تھی؟ بھیرا سٹی میری انڈیپینڈنٹ اکیلے فرسٹ پوسٹنگ ہے جی. بٹ اس سے پہلے کہ ہمیں اکیلے پوسٹ کیا جائے ہمیں انڈر ٹریننگ رکھا جاتا ہے. تو انڈر ٹریننگ میں نے لاہور میں سرو کیا, وہاں پہ ایک تحصیل ہے شالمار اس میں, اور اس کے علاوہ میں نے سرگودا میں سرو کیا, اور بڑا اچھا ادھر ہمارے ڈی سی صاحب تھے عبداللہ نیر شیخ صاحب, ان کے ساتھ بڑا اچھے سروس گئی. لاہور میں دانش رزال صاحب تھے, ان کے ساتھ بڑی اچھا ٹائم گزرا. اور پھر انڈیپینڈنٹ جو ہے بالکل تن تنہا, وہ یہ میرا پہلا. سر تو آپ کی اسٹیپ وائز ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں. سر آپ کی ایجوکیشن بیچلرز کہاں سے تھا؟ میں پھر بچپن سے شروع کرتے ہیں. میرا بچپن کی ایجوکیشن جو ہے وہ بیکن ہاؤس اسکول ہے کراچی کے اندر, بیکن ہاؤس کلفٹن کیمپس, وہاں سے میری بچپن کی ایجوکیشن کلاس 5 تک. کلاس 5 میں پھر کچھ فیملی کی مجبوریوں کی وجہ سے ہم لاہور شفٹ کر گئے. پھر لاہور میں ایک اسکول ہے ایسٹرن کالج لاہور, وہاں پہ پڑھائی شروع کی. اے لیولس او لیولس وہاں سے کیا. اس کے بعد لمچ یونیورسٹی سے میں نے بیچلرس کیا اکنامکس کے اندر جی. اور اس کے بعد پھر میں نے لاء اسٹارٹ کر دی, ساتھ ساتھ سی ایس ایس کی تیاری کی, اور اللہ کا شکر ہے یہ ہو گیا. سر سی ایس ایس پاکستان کا موسٹ ٹاپ آف دا ایک ہارڈیسٹ ایگزام ہے سر, تو وہ کیا عرض تھی کہ سر آپ نے اس ایگزام کو کلیئر کرنا, آپ کے اندر شوق پیدا ہو سر, وہ ذرا تھوڑا سا بتائیں. یار ایک تو اماں کا ڈنڈا تھا. اچھا. اماں نے کہا تھا کہ آپ بیٹا آپ نے لازمی ایک اٹیمپٹ تو ضرور دیں. جی. اور ہمارے گھر میں بڑا اچھا طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ زور زبردستی کرتی ہیں, انہوں نے میرے ساتھ بیٹھی میری والدہ, اور انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ لسٹ بناؤ. ابھی آپ نے دیکھا ابھی آپ بیٹھے ہوئے تھے جو میرے آفس میں انٹرویو سے پہلے, تو میں ہر چیز پہ نا لسٹیں بنا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ لسٹ بناؤ کہ آپ زندگی میں کیا کیا کچھ کرنا چاہتے ہو. تو میں نے لسٹ بنانا شروع کی. تو بلکہ 2 حصے, پہلے میں نے کہا کہ آپ بتاؤ آپ کو چاہیے کیا زندگی میں. میں نے کہا پیسے بھی چاہیے, عزت بھی چاہیے, یہ بھی ایک سینس آف فلفلمنٹ بھی چاہیے کہ انسان کو یہ خوشی ہو کہ میں نے یہ زبردست قسم کا کام کیا ہے. تو یہ سارا کچھ ہے. میں نے کہا اچھا اس میں سب سے زیادہ کیا چاہیے. میں نے کہا سب سے زیادہ تو مجھے یہ خوشی چاہیے کہ میں جب کوئی اپنا کیا ہوا کام دیکھوں تو مجھے اپنے اوپر پرائڈ فیل ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اور پھر ہم نے وہ لسٹ بنائی, پھر ہم نے چیزوں کی لسٹ بنائی کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس میں لکھا کہ میں بہت کچھ لکھا, ہر چیز لکھی. میں نے کہا میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں, مجھے ٹیچنگ کا شوق ہے. میں نے کہا کہ میں اسسٹنٹ کمشنر بننا چاہتا ہوں, مجھے ایک جگہ تحصیل کو رن کرنے کا شوق ہے. پھر میں نے کہا کہ مجھے بزنس کرنے کا بھی شوق ہے, مجھے این جی او میں کام کرنے کا بھی شوق ہے, مجھے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے کا بھی شوق ہے, مجھے گھومنے پھرنے کا بھی شوق ہے. سارے جتنے شوق سارے ہم نے لکھ لیے. پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے لسٹ میں کیا کہ سب کچھ تو نہیں ہو سکتا, تو یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا کچھ ہو سکتا ہے اور کس آرڈر میں ہو سکتا ہے. مثلاً میں نے یہ کہا کہ جو ٹیچنگ ہے وہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہو. مثلاً اگر میں 60 سال کی عمر میں ریٹائر کرتا ہوں تو میں اس کے بعد بھی ٹیچنگ کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا ٹیچنگ تو پھر ہم اینڈ پہ لے جاتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ اچھا گھومنا پھرنا جو ہے وہ بھی آپ کسی بھی ایج پہ کر سکتے ہو, وہ کوئی جاب تو نہیں ہے نا گھومنا پھرنا, تو وہ بھی چلو ہم اس کی سائڈ پہ کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا این جی او والا کام ہے نا, آپ ایسا کرو ابھی شروع کر دو. پھر میں نے این جی او میں کام کرنا شروع کر دیا گریجویشن کے بعد. کچھ مہینے این جی او میں کام کیا. وہاں پہ کام کر کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ اچھی جاب ہے, پر مجھے کچھ اس میں اتنا میں سیٹل نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے کہا چلو یہ شوق پورا ہو گیا. تو ہم نے اس لسٹ کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ اس طرح کٹ کر دی کہ ان کو ہم نے ایکسپیرینس کر لیا, اور ایکسپیرینس کر کے شوق پورا ہو گیا ہے تو اس کو کٹ کر دیا. کچھ چیزیں ہم نے ڈیلے کر دی کہ بعد میں کریں گے. اور پھر دیکھا ہمیشہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ٹائم بار ہوتی ہے, جس میں آپ کا وقت گزر رہا ہوتا ہے. جس طرح سی ایس ایس کا ایگزام, سی ایس ایس کا ایگزام آپ 30 سال سے زیادہ عمر میں ہو تو نہیں دے سکتے, اور جتنا جلدی دو گے آپ کی سینیورٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ٹائم بار تھا. تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے وہ کام کریں کہ جس میں آپ کو ٹائم جو ہے نا وہ محدود ہے آپ کے پاس, اور جو سب سے مشکل ہو وہ سب سے پہلے کر لیں, تاکہ اگر ہونا ہے تو ہو جائے, نہیں ہونا تو نہ ہو, پھر مطلب کوئی اور کام کرے. اس طرح سے نا بس میں کشمکش میں لسٹیں بناتا اور چیزوں کو ٹرائی کرتا سی ایس ایس کی طرف. ویری گڈ. سر جو سی ایس ایس ہے اس کے بارے میں ایک اسٹرگلنگ ایگزام ہے, تو آپ پاکستانی یوتھ کو, ینگ جنریشن کو کیا میسج دیں گے اس کے؟ میں ینگ جنریشن کو 2 میسیجز دوں گا. پہلا میسج تو یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی,
آپ کو اسٹرگل جو ہے نا وہ اس سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ فیض صاحب کہتے ہیں کہ گھر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ تو مورل یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز شوق سے کرتے ہو، اپنے انٹرسٹ سے کرتے ہو، پسند سے کرتے ہو، تو وہ چیز اگر آپ سی ایس ایس کی ایگزام میں کامیاب ہو جاتے ہو، ویری گڈ، زبردست۔ اگر خدا نخواستہ ناکام ہو جاتے ہو تو جتنا آپ نے سیکھا ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہے نا، جی بالکل، اس سیکھنے کو صحیح طرح سے سیکھو۔ ایسے نہ کرو کہ اچھا میں یہ 4 نوٹس پڑھ لوں گا تو میرا ایگزام ہو جائے گا، اچھا میں یہ رٹا لگا لوں اتنا سا تو میرا ایگزام ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کرو گے، جو میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کئی سال رٹے لگاتے رہتے ہیں، وہ جو کیا اس کو چھوٹی کتاب گائیڈ بنی ہوتی ہیں ان کو پڑھتے رہتے ہیں، کچھ ان کا سر نہیں نکلتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ایگزام کی خاطر۔ آپ نے ایگزام کو بھی مد نظر رکھنا ہے، پر ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں کیا میں وہ سمجھ بھی رہا ہوں، کیا میں اس کو انجوائے بھی کر رہا ہوں، کیا میں اس میں کچھ سیکھ بھی رہا ہوں۔ اور یقین جانو یار، سی ایس ایس کا ایگزام اتنا پیارا ایگزام ہے، اس لیے کیونکہ جو آپ کا ایگزام ہے نا اے سی سی اے کا، جی اس میں صرف وہ ہے اکاؤنٹنسی ہے، اس سے ریلیٹڈ چیزیں۔ جو آپ کا ایگزام ہے لا کا، اس میں صرف لا سے ریلیٹڈ۔ سی ایس ایس کے اندر آپ کرنٹ افیئرس بھی پڑھتے ہو، آپ انٹرنیشنل ریلیشنز بھی پڑھتے ہو، آپ چاہو تو سوشیولوجی پڑھ لو، چاہو تو پنجابی پڑھ لو، چاہو تو لٹریچر پڑھ لو، چاہو تو فلاسفی پڑھ لو، چاہو تو جنڈر اسٹڈیز پڑھ لو۔ تو آپ کے پاس اتنی ورائٹی ہے اور اتنا موقع ہے کہ کوئی آپ کا گھر والا یہ بھی نہیں کہے گا کہ تو کہ پورا دن وقت ضائع کرتا رہتا ہے، کہ آپ اپنی پسند کی چیز پڑھو، اپنی پسند کی ڈاکیومنٹریز دیکھو، اپنا نالج بلڈ کرو، اور ساتھ ساتھ آپ کی ایگزام کی تیاری بھی ہوتی جائے۔ تو اس اسپرٹ کے ساتھ لو کے جاؤ آرگنائز کو، پھر آپ کا کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پھر آپ کو اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی۔ اور دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی پڑھائی پہ اسکیجول اپنا بناؤ تو اس میں ریسٹ کا ٹائم ضرور رکھو۔ میری پروڈکٹیوٹی سب سے زیادہ ہوئی تھی جب میں نے اپنے لیے، جس طرح اسکول کے بچوں کو نا، آپ کا ایک پیریڈ کتنے ٹائم کا ہوتا تھا اسکول میں؟ 45 to 50 منٹس۔ اب آپ بڑے ہو گئے ہو تو چلو 1 گھنٹہ 15 منٹ کر لو، میکسیمم 1.5 گھنٹہ۔ 1.5 گھنٹے سے زیادہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے نا پڑھائی نہیں کرنی، بس ہو جاتی ہے بندے کی، کچھ نہیں سمجھ آتا۔ تو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ میرا ہوتا تھا اسٹینڈرڈ، 1 گھنٹہ ہو گیا، 5 منٹ کی بریک لو لازمی، پھر آگے گھنٹہ پڑھو، پھر 5 منٹ کی بریک لو، اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ جی سر، آپ جب اسکول کالج وغیرہ میں تھے تو یونیورسٹیز میں، اسکول کالج سے یعنی کہ آپ بچپن سے ہی لائق تھے؟ تو میں بچپن میں نا بہت لائق ہوتا تھا، میں نالائق ہو گیا تھا۔ سچویشن یہ تھی کہ میں اس طرح نہیں ہے کہ بس کوئی چیز دیکھی تو یاد ہو گئی ہے، اس طرح سے جتنا گڑ اتنا میٹھا، تو جتنی محنت کی اتنے اچھے رزلٹ آ گئے، جب محنت نہیں کی تو رزلٹ نہیں اچھے آئے۔ میتھ میرا جو ہے وہ ہمیشہ تھوڑا کمزور تھا، اور یہ ہے کہ جس طرح جب میں بہت چھوٹا تھا تو اس وقت میری نانی مجھے پڑھاتی تھی، وہ اپنے زمانے میں ٹیچر تھیں اور انہوں نے بی اے ایجوکیشن کیا ہوا تھا، بی ایڈ جس کو بولتے ہیں، اور ان کو پڑھانے کا بڑا شوق تھا، ان سے ہی بلکہ مجھے بھی پڑھانے کا شوق تھا۔ تو وہ پڑھاتی تھیں بٹھا کے زبردستی، اور یہی 4-4 5-5 گھنٹے جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس وقت میرے رزلٹ نہ بڑے اچھے آتے تھے، مطلب کلاس میں ٹاپ بھی کر رہا ہوتا تھا۔ ایک ہمارے اسکول میں ایک کپ ہوتا تھا برین آف ایچسن، تو وہ بھی میں نے جیتا، تو اس وقت بڑا اچھا وہ سارا رہا۔ پھر اے لیولز میں آ کر تو میں سست ہو گیا، نانی کے کنٹرول سے نکل گیا، تو اے لیولز میں میرا رزلٹ جو ہے نا وہ کافی برا رہا۔ تو اللہ کا شکر ہے، مگر لمس کی کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ میٹ ہو گئی، میں لمس چلا گیا، اور وہاں جا کے بھی نا میرا مطلب پرفارمنس جب محنت کی تو اچھی ہو گئی، اور جب محنت نہیں کی تو بری ہو گئی۔ اور یہی میرے خیال سے تقریباً ہر انسان کے یہی سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ابھی اچھا رزلٹ دے رہے ہو نا، آپ نے کسی نہ کسی وقت میں وہ محنت کی ہوگی جس کا آپ کو وہ رزلٹ مل رہا ہے۔ محنت کے بغیر بہت کم لوگ ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اتنا میں آپ ہو جاتے ہیں۔ سر، آپ لائف کی سکسیس کا جو کریڈٹ ہے وہ ارج کو دیتے ہیں یا ہارڈ ورکنگ کو؟ کس کو یا کس کو؟ ارج کو، یعنی کہ ایک کرنا ہے میں نے، اس کو دیتے ہیں، یا اس میں آپ لگے رہنا، میں ہارڈ ورکنگ کو دیتا ہوں یا ارج کو دیتا ہوں؟
میں دونوں کو نہیں دیتا, میں اللہ پاک کو دیتا ہوں جہاں پہ اللہ پاک وہ کر دے. یار دونوں ہونی چاہیے یار, تھوڑی سی ارج بھی ہونی چاہیے, اور ارج ہوگی تو ہارڈ ورک کرو گے نا, اور ارج نہیں ہوگی تو ہارڈ ورک نہیں ہوگا, ہارڈ ورک نہیں ہوگی تو ارج کا فائدہ کچھ نہیں ہے. تو مکس کر کے آپ کو دونوں کو چلنا پڑتا ہے. پر یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں نا خپتی نہیں ہو جانا چاہیے, بہت جذباتی نہیں ہونا چاہیے, بندے کو کول رہنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. سی ایس ایس کرنے کے لیے آپ نے پرسنل ایفرٹس کی, بکس پڑھی, لائبریریز گئے, یا کوئی گائیڈ لائن گئی, فار ایگزامپل اکیڈمیز وغیرہ, یہ تھوڑا بتائیے. میں نے سب کچھ کیا, میں نے سب کچھ کیا. میرا اصول ہے زندگی میں کہ آپ کو نا میکسیمم چیزوں کو کور کرنا چاہیے. تو میں اکیڈمی بھی گیا, میں نے سیلف اسٹڈی بھی کی, میں لائبریری میں بھی گیا, اور میں نے ایک اور چیز کی جس نے مجھے بڑا فائدہ دیا, شاید وہ چیز مزے کی لگی آپ کی, کہ میں نے ایک دوستوں کا گروپ بنایا نیا جو صرف سی ایس ایس ریلیٹڈ تھا, اور ان کے ساتھ فائدہ یہ ہوا کہ شغل بھی لگ جاتا تھا اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ہو جاتی تھی. تو پڑھائی جو ہے نا اس نے بڑا فائدہ دیا زندگی میں, اور اکیڈمی کا بھی میرے خیال سے سب سے بڑا یہ فائدہ ہوا کہ مجھے وہ دوستوں کا گروپ مل گیا نیا, کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے میں صرف سی ایس ایس کی تیاری کے اوپر فوکس کرتا. آپ سی ایس ایس کا ایگزام کلیئر کر جائیں گے سر, آپ کو اس کا یقین تھا کہ نہیں؟ بالکل بھی نہیں تھا, بلکہ جو میرے بیچ میں فرسٹ آیا نا, میرا دوست ہے عوید, وہ مجھے بتاتا ہے کہ جب ہم انگلش ایسے کے پیپر سے باہر نکلے تو میں نے اس کو کہا کہ یار عوید بھائی یہ والا ایگزام آپ کا, اگلا والا ہمارا. تو مجھے یقین تھا کہ دوبارہ دینا پڑے گا, اور اللہ پاک نے کرم کیا کہ سر جیسے حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان کو 3 چیزیں کامیاب کرتی ہیں, ایک اس کی محنت, دوسری اس کی قسمت, اور تیسری والدین کی دعا. تو سر آپ اس میں سے کس پہ جانا چاہیں گے؟ تینوں پہ. حضرت علی نے جب کہا ہے کہ تینوں ہوتی ہیں تو پھر تینوں ہوتی ہیں, پر میں اس میں آپ کو تینوں میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پہلا انہوں نے کہا ہے محنت. تو 8 مہینے میں نے جب سی ایس ایس کی تیاری کی تو میں نے فوکس کر کے کی, پھر اور کچھ ڈسٹریکشن کم سے کم رکھی, تو محنت کی. دوسرا انہوں نے کہا ہے قسمت. وہ جو میں نے آپ کو بتایا مجھے یقین نہیں تھا, پیپر بھی اچھے آ گئے, رزلٹ بھی اچھا آ گیا, اللہ پاک نے عزت رکھ لی, وہ قسمت والا حصہ. تیسرا ہے والدین کی دعا. تو جب میرا رزلٹ آیا تو میری والدہ جو تھیں بڑی خوش تھیں, اور بڑا مطلب کہ آنکھوں میں آنسو بھی تھے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے دعا کی تھی کہ تم 3rd آ جاؤ. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مطلب دعا کرنی تھی تو آپ کہتی میرا بیٹا 1st آ جائے, تو 3rd کی کون دعا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے کہا تم اتنے لائق تو نہیں ہو کہ تم 1st آؤ, تو اللہ پاک کرے تم 3rd آ جاؤ, اور میں 3rd آیا. اور اس بات سے جو والدین کی دعا والی بات آپ نے کی, اس میں میرا یقین اتنا بڑھ گیا کہ واقعی ماں باپ جو دعا کرتے ہیں اس کو اللہ پاک سنتا ہے, اور اس سے زیادہ کیا اس کی بڑی مثال ہو سکتی ہے. سر تو آپ نے سی ایس ایس کی جو ایگزامس کی پریپریشن تھی وہ بیچلرز یعنی کہ لم سے اپنی ڈگری لینے کے کتنے عرصے میں آپ نے پریپریشن کی؟ یار میں ڈگری لینے سے پہلے پریپریشن نہیں کی تھی, اس لیے کیونکہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا وہ آپ فوکس سے کرنا چاہیے. تو جب میں ڈگری کر رہا تھا تو میں ڈگری کر رہا تھا, جب پریپریشن کر رہا تھا تو پریپریشن کر رہا تھا, ان کو مکس نہیں کیا آپ نے. اور ڈگری مجھے مئی میں ختم ہوا, ہمارا اکیڈمک ایئر ختم ہوا, جون میں گریجویشن ہوئی, اور جولائی کے مڈل سے میں نے تیاری شروع. سر تو یہ میکسیمم کتنے منتھس یہ 8 مہینے 8 منتھس میں آپ نے تقریباً میکسیمم پریپریشن کر لی تھی؟ ہاں, اور ہو جاتی ہے 8 مہینے میں ہو جاتی ہے. سر the thing that you want to achieve in your life, have you achieved them? مشکل سوال ہے, سوچنے دو. what do I want to achieve in life? کچھ چیزیں یس, یا ابھی کسی اور چیز کی خواہش ہے؟ وہ تو ہمیشہ ہوتی ہے نا, وہ تو آپ کو آخری دم تک ہوتی ہے. پر مجھے کافی ساری چیزیں اللہ پاک سے جو میں نے مانگی تھیں وہ مجھے اللہ پاک نے دے دی ہیں. میں کہوں گا بلکہ کہ میجورٹی جو میری خواہشات تھیں, جو چیزیں میں اللہ پاک سے مانگی تھی وہ اللہ پاک نے مجھے دے دی ہیں. اور اب اگلی چیزیں ہیں, پچھلی جتنی خواہشیں تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں, اب اگلی خواہشیں ہیں, نئی خواہشیں. سر وہ جیسے اقبال کا شعر ہے نا کہ زندگی میں آدمی کو کم سے کم عرش تک پرواز کرنی چاہیے, جب جنبش میں آ جائیں پرو بالو حیات پھر عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے. ہاں اس طرح سے بالکل, تو آپ پھر عرش سے پرواز کا آغاز کریں. بالکل بہت. سر جب لوگ آپ سے ڈرتے ہیں, آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, تو آپ کو کس طرح کی فیلنگ آتی ہے؟ خوشی محسوس ہوتی ہے؟ پھر آپ کس طرح کی یعنی فیل لیتے ہیں, یعنی کہ آپ سمجھاتے ہیں, آپ کول ڈاؤن رہتے ہیں, وہ آپ اپنی فیلنگ ذرا بتائیے. یار میں یوزلی میرا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو جتنا اکوموڈیٹ کر سکیں کریں,
ایک چیز کا بلکہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے پاکستان میں یہ دیکھ کے کہ ہمارے یہاں لوگوں کا ٹرینڈ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ زیادہ پیار محبت سلوک سے پیش آئیں تو وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس چیز نے مجھے بڑا ہرٹ کیا کیونکہ میں نے نہیں یہ تصور کیا تھا زندگی میں. ہمارا تو یہ خیال تھا کہ جتنا آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو اتنا اچھا جواب میں کرتا ہوں. پر پھر میں نے یہ دیکھا کہ مثلاً اگر میں کوئی غریب سبزی والے ہیں مثلاً ان کو میں ایک دفعہ معاف کر دوں گا 2 دفعہ معاف کر دوں گا تو وہ حیا نہیں کریں گے اس بات کی بلکہ وہ وائلیشن بڑھاتے جائیں گے. 10 روپے کی چیز اگر 20 میں بیچ رہے ہیں اگر اپنے پیار میں مطلب پیار سے سمجھاؤں گا کچھ لوگ ہیں وہ حیا کریں گے شرم کریں گے وہ کہیں گے یار اس نے پیار سے سمجھایا ہم اب صحیح ریٹ پہ بیچ لیں. پر اکثریت جو ہے وہ اس طرح نہیں مانتی اور اس میں پھر ہم ظاہری بات ہے لیگل ایکشن جو بھی ہوتا ہے ان کو FIR کا ہو گیا یا اریسٹ کا ہو گیا سزا وہ کرتے ہیں. اس میں لوگ کچھ ڈرتے بھی ہیں. اور جو چیز مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے انتظامیہ کے اس کے اندر وہ یہ کہ خاص طور پہ جو پرانے طرح کی تنظیمیں ہیں جیسے بھیرا ہو گئے جی بالکل یہاں پہ آپ سول سرونٹ بھی ہوتے ہو پر یہاں پہ ماحول کیونکہ گاؤں کا ماحول شہر کے ماحول سے فرق ہے. بالکل شہر کے ماحول میں ہم ایز سول سرونٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. گاؤں کے ماحول میں آپ بھائی بھی ہوتے ہو آپ بیٹے بھی ہوتے ہو آپ دوست بھی ہوتے ہو آپ بزرگ بھی ہوتے ہو. مطلب اکثر اوقات لوگ میرے آفس آ کے کیونکہ یہ چھوٹا ایک شہر ہے دیہی علاقہ ہے آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے والد کی طرح. اب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات پہ پر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ایک ریلیشن شپ فیملی کے ساتھ ہوتا ہے نا یہاں پہ لوگوں کا اور انتظامیہ کا وہ ریلیشن شپ ہوتا ہے. فیملی میں آپ نے اگر اپنے والد کی کام کر لو تو آپ ان سے ڈرتے بھی ہوں گے اور ان سے پیار بھی کرتے ہوں گے. وہ آپ پہ سختی بھی کرتے ہوں گے اور وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہوں گے. پھر اگر آپ کا بھائی ہے آپ کو یہ بھروسہ بھی ہوگا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے تو وہ آ جائے گا. پر اگر آپ کو کبھی لڑائی جھگڑا کرنا ہے وہ بھی آپ اپنے بھائی سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک جو فیملی کا رشتہ ہوتا ہے نا یہاں پہ ہمارا رشتہ لوگوں کے ساتھ سول سرونٹ والا رشتہ نہیں ہے. یہاں پہ ہمارا فیملی والا رشتہ ہوتا ہے. تو وہ چیز یہاں پہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے. تو جو آپ کہہ نا کہ آپ کو خوف کیسا لگتا ہے وہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہیں پہ آپ نے سختی کرنی ہے اور سختی اس لیے نہیں کرنی کہ میں سختی کروں گا تو میں کوئی بہت بڑی چیز بن جاؤں گا. سختی اس لیے کرنی ہے کہ اس کے لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہتر ہے اس وقت کہ اس کو سختی کی جائے. مثلاً یہ کہ اگر کوئی سڑک کے اوپر ٹھیلا لگا کے کھڑا ہے اب وہ یہ بات کا احساس نہیں کر رہا کہ کوئی تیز گاڑی گزرتی ہوئی اس کو لگ جائے تو کیا ہوگا. وہ صرف بزنس کا سوچ رہا ہے. وہاں پہ آپ نے سختی کرنی ہے. آپ کا ایک پیٹرنل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ مجھے سختی کریں. پھر اگر آپ دیکھتے ہو کہ 2 گروپس ہیں ان کی لڑائی ہو رہی ہے اب آپ کو جا کر وہ لڑائی ختم کروانی ہے چاہے آپ کو نرمی سے کرنی پڑے سختی سے کرنی پڑے. جیسے بھائی کوئی جا کر تو چھوٹوں کی یا بھائیوں کی لڑائی جو ہے وہ ختم کرائے گا تو اس میں آپ یہ نہیں کبھی مطلب میں کم سے کم یہ کبھی نہیں سوچ رہا ہوتا کہ یار میں یہ کروں تو میرے یہ ٹیشن ہو گیا میں یہ کروں تو میں بڑا کوئی ڈرے گا مجھ سے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار یہ ایک گھر ہے ایک فیملی ہے فیملی کے نظام کو چلانا ہے. نظام کو چلانے کے لیے آپ کو فیملی کا حصہ بن کے جو رول پلے کرنا ہے وہ آپ نے. سر ایک انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ سر آپ کے پاس کافی سارے گروپس تھے آپ PSP میں کیوں نہیں گئے؟ میں PSP میں کیوں نہیں گیا یار مجھے نا میں ایک تو یہ کہ میں بڑا زیادہ کمیٹیڈ نان وائلنٹ آدمی ہوں زندگی کے اندر اور میں جس مکتبہ فکر سے ہوں فلسافیکلی کیونکہ میں اکنامکس اور فلاسفی کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں تو ہمارے نزدیک آپ کو وائلنس جو ہے اس پہ ریزورٹ کم سے کم کرنا چاہیے. اور پولیس جو ہے ان کا کام ہمارے معاشرے میں بہت ضروری ہے پر مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھ سے وہ کام نہیں ہوگا جو ایک سختی کا کام ہے یا مطلب آپ نے کرمنلز کو ڈیل کرنا ڈنڈا بردار آپ نے وہ رکھنا. تو میں تو یہاں پہ بھی آپ نے شاید دیکھا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بندہ آئے کوئی غلط کام کر کے تو اس کو سمجھائیں. جی تو پر ہمارے جو سسٹم بنا ہوا ہے کورٹ کا کچہری کا عدالتوں کا اس میں ظاہر بات ہے لا میں یہ گنجائش نہیں ہوتی. تو بڑا سخت ڈیوٹی ہے ہماری پولیس کی بہت مشکل جاب ہے ان کی اور جو کام کر رہے ہیں وہ ہر کسی کے کرنے کا بس کا روک نہیں ہے. میں اپنے آپ کو اس سے ایکسکیوزڈ سمجھوں.
سر تو میں نے جیسے آپ کو کل رات کو دیکھا آپ بغیر پروٹوکول کے بالکل سنگل آپ سائیکل پہ اپنا روٹ کہہ رہے تھے, چیکنگ کہہ رہے تھے, بالکل رات کے ٹائم 12-1 بجے. تو سر جب آپ پروٹوکول کے ساتھ نکلتے ہیں, آپ کے ساتھ ڈالے ہوتے ہیں, کارز ہوتی ہیں, پولیس ہوتی ہے, سائرن ہوتا ہے, تو آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ کچھ نہیں فیل کرتے. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو یار, یہ بلکہ ویوز مزے کے لیے گیا. جو پروٹوکول ہوتا ہے نا, اس کا شوق صرف پہلے ہفتے کا ہوتا ہے. سائرن, گاڑی, ڈالا, پولیس, یہ وہ, اس کا شوق آپ کا ہفتے میں اتر جاتا ہے. اگر ہفتے میں نہیں اترتا تو پھر آپ کو اپنا علاج کرانا چاہیے, کیونکہ ہر چیز بندے کو جب عادت ہو جائے تو وہ آپ کے لیے پھر وہ کوئی خاص اس طرح بات نہیں رکھتے. اور خاص طور پہ اگر آپ مطلب اپنے اندر گہرائی پیدا کرو نا اور سوچو کہ یار زندگی میں اصل میں امپورٹنٹ کیا ہے, اصل میں امپورٹنٹ. اب اگر میں, اور لوگوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت, دیکھو اگر سول سرونٹس صرف اپنے ٹور ٹپے کے لیے سائرن اور پولیس اور ان کو استعمال کریں گے تو عوام کیا کہے گی؟ عوام یہی سوچے گی کہ یار یہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے. جبکہ ایز اے پبلک سرونٹ حق یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی عمل, کوئی بھی خرچہ ذات کے اس پہ نہیں ہونا چاہیے. میں جب سائیکل پہ نکلا ہوں یا میں جب پیدل کہیں جاتا ہوں یا اس طرح سے, تو وہ ایک تو مجھے ریمائنڈر ہوتا ہے کہ بھائی اپنی اوقات بھی بندے کو یاد رکھنی ہے. انسان نے خود جو ہے, اصل انسان وہی ہے جو اپنے پاؤں کے اوپر چل رہا ہے. دوسرا یہ کہ لوگوں کو بھی یہ احساس رہے اور یہ یاد رہے کہ جو سول سرونٹ ہے وہ اگر پولیس لے کے کہیں جا رہا ہے یا ڈالے میں کہیں جا رہا ہے تو وہ صرف اب ہو سکتا ہے, مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ سب کی نیتوں کو میں جانتا ہوں, پر میری نیت کا جاننے کے بعد میں اگر پولیس لے کے کہیں جاؤں گا تو وہ اپنے طور ٹپے کے لیے نہیں ہوگی, وہ اس لیے ہوگی کہ وہاں پہ ضرورت ہوگی پولیس کو لے جانے کی, لا اینڈ آرڈر کے لیے. یا اگر سرکار نے ڈالا دیا ہے اے سیز کو تو وہ اس سوچ کے تحت دیا ہے کہ اگر اسسٹنٹ کمشنر حکومت کا نمائندہ ہے وہ کہیں جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو حکومت کا ایک سہارے کی ضرورت ہو یا ایک پریزنس کی ضرورت ہو اور وہ پریزنس نہ محسوس ہو سکے. تو جو گاڑی ہے, جو اختیارات ہے, وہ ہے عہدے کا, اور جو سائیکل ہے وہ ہے بندے کی. اور دونوں چیزیں جو ہے اس میں ہم بیلنس لے کے چلیں گے تو عوام کو بھی یاد رہے گا کہ یار یہ فرد جو ہے سول سرونٹ ہے, اس کا کام ہماری خدمت ہے, اور اگر یہ کوئی سرکاری چیز استعمال کر رہا ہے تو وہ ہماری خاطر کر رہا ہے, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی مطلب مس یوز آف اتھارٹی کے لیے کر رہا ہے. یہ بیلنس جو ہے نا, یہ ریمائنڈر بندے کو خود بھی کرتے رہنا چاہیے, خود بھی یاد رکھنا چاہیے اور لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. سر مجھے ایک مین کی دین جو کسی بھی انسان کو کامیاب بھی کے راستے پہ گامزن کرتی ہے, مین کی جو ایک کامیابی کی طرف آپ کو لے جاتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو؟ مین کی کیا ہوتی ہے؟ سالوں کی. ویسے دس از ناٹ اے جوک. اگر آپ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی بجائے اپنے اوپر فوکس کریں تو میرے خیال سے اس سے بہتر پہلا قدم کامیابی کے لیے اور کوئی نہیں ہے. کامیاب آدمی اور ناکام آدمی میں جو سب سے بڑا فرق میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کامیاب آدمی اپنے اوپر فوکس کرتا ہے اور ایک ناکام آدمی دوسروں کے اوپر فوکس کرتا ہے. ناکام آدمی کے جملے ہوں گے جے میں ادی جگہ ہوندا تے میں اے کردا, انہاں وہ تے جی ہے ہی بیوقوف, انہوں تے اے کرنا چاہیے سی, سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ مجھے نہیں جانتے, میں تو فلاں کو بھی جانتا ہوں, فلاں کو بھی جانتا ہوں, فلاں کو بھی جانتا ہوں. یہ کامیابی کی علامت ہے. اور اس طرح کا بندہ جو ہے وہ ہمیشہ ذمہ داری بھی اپنی نہیں لے گا اور اپنے آپ کو آگے بھی زندگی میں لے کے جا سکتا. اور جو کامیاب آدمی ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ جی میں اگر آپ مجھ سے کسی کی شکایت لاتے ہو, میں اس پہ آپ کو رسپانس یہ دوں گا کہ یار اس کا محکمہ ہے وہ بہتر جانتا ہے, اور اگر وہ نہیں کر رہا تو چلو اللہ اس کے لیے بہتر کرے. ہاں میں اس سچویشن میں کیا کر سکتا ہوں. اور میں آپ کو ایک اس کی بڑا ایک جو میرے لیے امپورٹنٹ ہے بات کو بتاؤں کہ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں نا کوئی شکایت لے کے, کوئی مسئلہ لے کے, میں ان سے دوسرا سوال کوئی نہیں کرتا, میں ان سے صرف ایک سوال کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جی میرے لائق کیا خدمت ہے, میں کیا کروں, کیونکہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے یا وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں, میرے دائرۂ اختیار میں کیا ہے.
اور اس پہ آپ فوکس کریں تو انشاءاللہ کامیاب۔ سر اگر آپ اسسٹنٹ کمشنر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ تو کوئی اتنا مشکل سوال نہیں ہے، ٹیچر ہوتا ہے اسسٹنٹ کمشنر۔ پکا ٹیچر ہوتا؟ ہاں میرا تو ماسٹرز ایم فل کے اندر ایڈمیشن ہو گیا تھا نامس کے اندر، ایم فل ایجوکیشن کے اندر 100% اسکالرشپ کے اوپر، تو اسی ہفتے میرا سی ایس ایس کا رزلٹ آ گیا، ورنہ میں نے تو ایم فل کرنے چلا جانا تھا ٹیچنگ میں۔ سر آپ کے پیرنٹس آپ کو بچپن سے ہی کہتے تھے کہ آپ نے سی ایس ایس کرنا؟ میرے پیرنٹس کی بچپن سے خواہش تھی کہ میں سی ایس ایس کروں، پر انہوں نے زبردستی کبھی نہیں۔ سی ایس ایس آپ کی پیرنٹس کی چوائس تھی تو آپ کو بچپن سے تھا کہ چلو میں بھی کر لوں گا، کہ آپ کو کوئی ڈر تھا کہ یار اتنا ایگزام مشکل ہے تو اس میں کیا کروں گا، یا آپ نے کہا کہ چلو اللہ مالک ہے دیتے ہیں؟ میں کشتیاں، کچھ لوگوں کے نا ہر بات کا فرق ہوتا ہے، کچھ لوگ کشتیاں جلا کے تو کام کرتے ہیں، میرے کبھی کشتیاں جلا کے آگے نہیں بڑھتا، میں ہمیشہ پلان اے، پلان بی، پلان سی رکھتا ہوں۔ بالکل ایسے جب آپ کے پاس پلان بی ہوتا ہے تو آپ کا یہ نہیں کہ آپ پلان اے میں اپنا محنت نہ پوری کریں، پر جب آپ کے پاس پلان بی ہوتا ہے تو آپ بڑا ایزیلی نا ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں۔ تو اگر سی ایس ایس ہو جاتا تو ہو جاتا، نہیں ہوتا تو ٹیچنگ ہو جاتی، ٹیچنگ بھی نہ ہوتی تو بزنس ہو جاتا۔ سر تو آج بھی آپ کو پھر ڈانٹ پڑتی ہے والدہ سے، والد سے، کہ ابھی آپ فون نہیں اٹھا رہے یا گھر ابھی تک نہیں آئے؟ یا مجھے بڑی کم ڈانٹ پڑتی ہے مجھے والد صاحب سے آخری ڈانٹ پڑی تھی جب مجھے رزلٹ آنے سے پہلے، تو رزلٹ آنے سے پہلے، اچھا میں مزے کی بات ہوں، میں نے ان سے چھپ کے سی ایس ایس کیا تھا، تو والدہ کو پتہ تھا، تو میں نے اصل میں کیا یہ کہ میں نے کہا اگر ان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے ہر وقت پوچھتے رہنا ہے اب کدھر تک پہنچے ہو، اب کیا کر رہے ہو، اب کیا کر رہے ہو، اب کیا کر رہے ہو، کتنا کر لیا، تم محنت نہیں کر رہے، تم یہ کیوں؟ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے بتایا بغیر، اور ان کو یہ پتا تھا کہ میں جو کہ میں کر بھی رہا تھا کہ ایک این جی او جس کا میں پہلے کام کر رہا تھا، ان کا یہ خیال تھا میں ادھر ہی کام کر رہا ہوں، تو مجھے جو آخری ڈانٹ پڑی ان سے باقاعدہ والی وہ یہ پڑی کہ تم سی ایس ایس کر لینا چاہیے، تم کیوں نہیں کر رہے، کیا ہے۔ اس میں ایگزام دے چکا ہوا تھا، تو اس کے بعد جب رزلٹ آیا تو اس کے بعد سے مجھے ان سے تو ڈانٹ نہیں پڑی دوبارہ، والدہ سے ڈانٹ پڑتی رہتی ہے، کم پڑتی ہے پر پڑ جاتی ہے۔ سر تو آپ اپنی اتنی بزی شیڈول میں اپنی فیملی کو ٹائم دے دیتے ہیں؟ یار میں اکثر نہیں دے سکتا ٹائم، اور میری وائف بڑا گلا کرتی ہیں اس بات کا کہ آپ ٹائم جو ہے وہ گھر پہ نہیں دیتے، اور گھر پہ بھی آتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ہر وقت دفتر کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اب یہ ہے بالکل گلا فیملی کو آتا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو چینج کروں، میری کوشش ہے کہ میں ٹائم پہ گھر جاؤں، میں پھر بھی مطلب ابھی کل ہی میری اور وائف کی جو ہے وہ لڑائی ہو رہی تھی، وہ کہتی ہیں کہ آپ، میں نے اسے کہا اب تو میں شام 6:30 7 بجے گھر آ جاتا ہوں، اور وہ کہتی ہے نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، آپ ابھی بھی 9 ساڑھے 9 بجے گھر آتے ہیں رات کو۔ تو اب اس نے نیا طریقہ ہم نے یہ شروع کیا دونوں نے کہ اگر مجھے 7 بج جائیں دفتر میں، تو ہاؤس میرا قریب ہی ہے، تو وہ پھر نہ وہاں سے کسی کو بھیج دیتی ہے کہ آپ جا کے اسی صاحب کو گھر لے کے آئے۔ تو ہاں فیملی کو ٹائم دینا چاہیے، زیادہ دینا چاہیے، میں کم دے رہا ہوں۔ سر تو پیرنٹس کی کوئی ایک ایڈوائس جو نصیحت آپ کو، وہ آپ کو آج تک اس سیٹ پہ بھی یاد ہو، جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ میرے لیے بہت ضروری تھی اور آج بھی میرے کام آئی؟ پیرنٹس والدہ میری ایک بات کیا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ نے پانی کی طرح ہونا ہے، آپ پانی جو ہے نا وہ آپ جس گلاس میں ڈالو وہ اس میں فٹ ہو جاتا ہے، اگر وقت آئے تو وہ پانی ہوا میں بھی جذب ہو جاتا ہے اور ختم نہیں ہوتا کسی اور جگہ کے اوپر، کسی شیشے کے اوپر، کسی جگہ کے اوپر دوبارہ۔ تو وہ میٹافور ہیز ریئلی اسٹک ود می دیٹ یو نیڈ ٹو بی لائک دا واٹر، اف یو آر پٹ ان setting where you have to be very fancy. مثلاً میں جرمن چانسلر اینجلا مرکل کے ساتھ بھی ایک کانفرنس میں ڈنر کیا ہوا ہے، ملٹیپل پاکستانی پرائم منسٹرز کو بھی ملاقات کی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس سیٹنگ میں ہو تو آپ ادھر فٹ ہو جاؤ، اور اگر میں نے ہمارا سندھ کے اندر ٹھٹھا سے آگے ایریا سجاول، تو ادھر بڑا پاورٹی بہت زیادہ ہے، ادھر کام کرنے کا ٹائم ملا تو
ادھر بھینسوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی کام کیا ہوا ہے, ادھر بھیرا میں اب کام کر رہے ہیں. تو ایسی بھی جگہوں پہ کام کیا ہے کہ مطلب ایک دو جگہوں میں نے ایسی پہ کام کیا ہے کہ جہاں پہ میرے کچھ دوست گئے تو وہاں سے واپس آ گئے کہ یہاں تو جی بدبو بہت زیادہ تھا, تو یہاں پہ کام نہیں کر سکتا. جب یہاں پہ نالیاں ہوتی ہیں چیک, تو پہلے اسی صاحبان کیا کرتے تھے کہ بس نالی دیکھ لی اوپر سے صاف ہے تو صاف ہے. میں بھی یہاں پہ یہ کرتا ہوں کہ اسٹک سے نیچے تک چیک کرتا ہوں کہ بھائی نیچے صفائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اس میں ہر کوئی کہہ رہا تھا اسی صاحب آپ خود نہ کریں, آپ مطلب کسی جماعت آدمی کریں, پر صفائی رکھنا تو سب کا کام. تو آپ کو بی لائک واٹر, کہ آپ جس سچویشن میں آپ کو ڈالا جائے آپ اس سچویشن میں فٹ ہو جائیں, اور آپ اس سچویشن میں اپنے آپ کو غیر محسوس نہ کرو, اور آپ کو پتہ ہو کہ کب ہوا بننا ہے, کب پانی بننا ہے, کب آگ بجھانی ہے. تو دیٹ میٹرز فار اس. سر اگر میں CSS کرنا چاہتا ہوں مجھے کیا ٹپس چاہیے؟ میں آپ کو یہ ٹپ دوں گا کہ ابھی تو آپ اس وقت جو بھی پڑھ رہے ہو نا وہ محنت سے پڑھو, اور ساتھ ساتھ صرف ایک کام کرو, پرانے انٹلیکچوئلس کی طرح اخبار یا ایک جنرل دنیا کے بارے میں اوپینینز اپنی فارم کرتے ہیں. ہر چیز کے بارے میں آپ کی اوپینین ضرور ہونی چاہیے, اور اوپینین وہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو آپ نے تکے سے بنائی ہو, وہ کسی وجہ سے ہونی چاہیے. کوئی اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے, کوئی برا ہے تو کیوں برا ہے. اور اگر کسی بھی چیز کو زندگی میں دیکھو, کسی بھی چیز کو, اپنی خاندان کی لڑائیوں سے لے کر تو انٹرنیشنل پالیٹکس تک, جس چیز کو بھی دیکھو اس پہ ٹھہرو, سمجھو اسے, کون کیا کر رہا ہے, کون کیوں کر رہا ہے, ہر چیز کے پیچھے کوئی کیوں ہوتی ہے. اگر وہ یہ نہ کرے تو وہ کیا کرے, آلٹرنیٹیو کیا ہے, حل کیا ہے. تو جب آپ سوال پوچھو گے نا ہر چیز کے بارے میں, وہ غالب کہتا ہے نا کہ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے, وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. وہ آپ نے اپنے اندر ایٹیٹیوڈ بلڈ کرنا ہے کہ اگر یہ نظام یوں چل رہا ہے تو یوں کیوں چل رہا ہے, اچھا یہ حل کیسے ہو سکتا ہے, اچھا اگر حل ایسے ہو سکتا ہے تو ابھی تک کیوں نہیں ہوا. جب آپ سوال پوچھو گے تو آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوگی, جب آپ کی قوت سوچ ڈیولپ ہوگی تو آپ کے سامنے کوئی بھی مسئلہ رکھ دیا جائے گا, آپ کو ایک لمحے کے بعد وقت کے بعد اندازہ ہوگا کہ دنیا کا ہر مسئلہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے, دنیا کا ہر علاقہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے, دنیا کا ہر طرح کے لوگ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. بڑا خوبصورت جملہ پولو کویلو نے شاید لکھا تھا ایک کتاب میں کہ آفٹر اے سرٹن ڈگری آف ٹریولنگ آل دا اسٹریٹس لک دا سیم اینڈ آل دا پیپل لک دا سیم. کیونکہ انسان کی حقیقت تو وہی ہے, وہی غصہ, وہی پیار, وہی محبت, وہی مربت, وہی لالچ, وہی دشمنی, سب کچھ وہی ہوتا ہے. تو آپ سوچو گے جتنا زیادہ آپ کی صلاحیت ڈیولپ ہوگی چیزوں کو اینالائز کرنے کی. جب چیزوں کو اینالائز کرنے کی صلاحیت ڈیولپ ہوگی تو آپ کے سامنے کوئی نیا مسئلہ بھی آئے گا, آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. اور CSS کے ایگزام میں ایک چیز جو لوگوں کو اکثر پریشان کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ سوال اگر ایسا آ گیا جس کی میں نے تیاری نہیں کی ہوئی تو پھر کیا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف کریٹیکل تھنکنگ کی ایبلٹی ہے جو آپ کو اس بات سے بچا سکتی ہے کہ ایسے سوالات آئے میرے ایگزام میں کہ جن کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا تھا, اور کیونکہ قوت سوچ میچور تھی اس کا ہم نے حل نکال لیا اسی وقت. دس از گوئنگ ٹو ہیلپ یو. سر اب آپ جس سیٹ پہ ہیں اٹس اے ویری گڈ اینڈ ویری پراؤڈ سیٹ, تو سر آپ اس سیٹ کے پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹس تھوڑے سے بتائیں. اس کا پہلا پازیٹیو افیکٹ تو یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک موقع دیتا ہے کچھ کرنے کا. دوسرا پازیٹیو امپیکٹ یہ ہے کہ اس میں آپ کو آپ صبر سیکھتے ہو, آپ جرأت سیکھتے ہو, یہ اس کا. تیسرا اس کا جو سب سے بڑا میرے خیال سے پازیٹیو امپیکٹ ہے یہ ہے کہ ایک افسر کو اللہ پاک نے یہ ایک رحمت کی ہوتی ہے اس پہ کہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم زندگی سے کیا چاہتے ہیں. ہر کسی کو یہ آپشن نہیں ہوتا پاکستان میں خاص طور پہ کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کر سکے. کوئی نوکری کا محتاج ہوتا ہے, کوئی مال تنگ ہوتا ہے, کوئی کسی فرد کے پریشر میں ہوتا ہے. آفیسرز اسپیشلی جس طرح ہم PAS آفیسرز ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پہ رحمت کی ہے بہت بڑی کہ ہمیں یہ قوت دی ہے کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم اپنی زندگی کی ترجیحات اپنی زندگی کے مطابق
بہت سے لوگ کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں, پر مجھے نوکری میں آنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ کسی اور نوکری میں شاید مجھے یہ اتنا موقع نہ ملتا جتنا مجھے اس فیلڈ میں ملتا. اور میں طے کرتا ہوں کہ میں ایماندار ہوں یا میں کرپٹ ہوں. میں طے کروں گا کہ میں عدل کروں گا یا ناانصافی کروں گا. میں طے کروں گا کہ میں کیا کسی بھتہ خور مافیا, کسی قبضہ مافیا سے ڈر جاؤں گا یا ان کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا. نیگیٹو باتیں کیا ہیں؟ نیگیٹو باتیں یہ ہیں کہ ایک تو اسی سے ریلیٹڈ, اگر میں کچھ نہ کروں تو کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا. اگر میں کسی قبضہ مافیا کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں تو وہ ظاہر ہے مالدار لوگ ہوتے ہیں, پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے, وہ آپ کے خلاف کیمپینس کرتے ہیں, آپ کی بدنامی کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے خلاف الزامات لگاتے ہیں. اور یہاں بھیرا میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے کہ ہم نے اگر کسی کی ناجائز بات کے اوپر اس کو روکا یا اس کو ٹوکا, اس نے اگلے دن اخبار میں اپنی طرف سے کوئی خبر بنا کے جھوٹی موٹی لگا دی کہ ان کی بدنامی. تو اس سے وہ بات مجھے ڈراتی اس لیے نہیں ہے کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, فیصلہ تو اللہ نے کرنا. پر دکھ مجھے اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کئی ایسے افسران ہیں, کبھی کبھار میں بھی کسی دن میں دفتر سے اٹھوں گا جب, تو میں بڑا دکھی اور پریشان ہوں گا, اور میں یہ کہوں گا کہ میں کس لیے محنت کر رہا ہوں. اس لیے کہ لوگ جو ہے وہ میرے بارے میں جھوٹی خبریں لگائیں, اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ چھوڑ کے چلے جاؤ واپس, آپ کو میں نے نہیں کرنا ہے وہاں پہ, یا میں نے کچھ نہیں, میں پھر ٹھیک ہے میں باقی افسران کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہوں, کچھ نہیں کرتا. پر پھر اگلے دن صبح دوبارہ اٹھتے ہیں, پھر اسی جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے ہیں. یہ ایک بہت ایک منفی پہلو ہے. ایک میں آپ کو چلیں مثالیں اس کی ہوئی تو وہ لمبا ہو جائے گا. دوسرا اس کا منفی پہلو میرے خیال سے یہ کہ کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ ایک جو لارڈ ایکٹن نے کہا تھا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس. ایبسولوٹلی we don't have absolute power, thankfully, but we have some power, and some power means there will be some corruption. Corruption, not financial corruption, but moral corruption. آپ کو جو طاقت کا نشہ کہتے ہیں, کئی لوگ اس میں ایروگنٹ ہو جاتے ہیں, غرور کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, یہ جانے بغیر, یہ سمجھے بغیر کہ عہدہ اور طاقت جو ہے یہ تو کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے. دس از ناٹ سمجھ آتا. بیٹھو آپ بیٹھو, یہ کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے. میں نے اس کے لیے ایک ریمائنڈر کیا ہوا ہے. If you can turn the camera, you'll be able to see. Right in front of where I sit, I have the Quranic verse that وہ بعد میں آپ اس کا شارٹ لے لیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت, every person is going to die. And I think this is my way of countering it. When you're sitting on this seat, the only reminder that you need is that قرآن کی کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, آخر میں صرف اللہ کا چہرہ بچا ہے اور کچھ نہیں بچا. اور یہ چیز اگر آپ یاد رکھو تو آپ اس سیٹ کے ہر نیگیٹو امپیکٹ کو ختم کر سکتے ہیں. That's what we need to focus on. سر لاسٹ کوسچن سر, آخر میں آپ ینگسٹرز کو, آفیسرز کو جو اس ارج میں یعنی کہ سیریس کرنا چاہتے ہیں, آ کے پبلک ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں, ملک کے نظام کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو آخری ایڈوائس ون سنگل ورڈ کیا کہنا چاہیں گے؟ Focus on yourself. Don't do things for somebody else. Don't do it because somebody else tells you to do something. Don't do something because you feel that everyone else is doing it. Everyone has their own race. Everybody is going to go in different places. ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جو آس پاس لوگ ہیں وہ فلاں تو یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے. ہر کسی کی زندگی فرق ہے, کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے, کوئی کسی سے برا نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں ہیں جو آپ سے امیر ہیں, لاکھوں کروڑوں ہیں جو آپ سے غریب ہیں. ہر کسی کی اپنی اسٹرگل ہے. اپنی اسٹرگل دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو, اپنے اوپر فوکس کرو. اپنی زندگی, اپنی کامیابی, اپنی ناکامی, آپ کا مقابلہ صرف اپنے آپ سے. کوئی آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے, کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے, وہ اس کا مسئلہ ہے. اور وہی جو میں نے آپ سے پہلے بات کی نا, the key to happiness is sanuki. تو اینڈ پہ ہم سر کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. سر آپ نے اپنے بزی شیڈول میں سے ٹائم نکالا, اور وہ بھی محرم کے دنوں میں ابھی بس مجالس کے اوپر نکلتے ہیں, ہماری ٹیم آ بھی گئی ہے. بس سر بہت شکریہ, تھینک یو سو بڑا مچ. ٹائم دیا ہمیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ.
हैं।